اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ آیت نمبر 29 تک تفسیر قرآن ہوا تھا۔ اب آگے ہم پڑھیں گے۔ آسمان و زمین کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی، 7 زمین اور 7 آسمان بنائے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور اس وقت کو یاد کیجیے جب کہ آپ کے پروردگار نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کا مطلب ہے نائب، میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ قائم کرنا چاہتے ہیں زمین میں ایسے انسان کو جو فساد کرے گا زمین میں اور خون بہائے گا، ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، خوبی بیان کرتے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ، اور ہم آپ کی ذات کو پاک قرار دیتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی ہی ذات پاک ہے اللہ، ہم آپ کی ذات کی پاکی بیان کرتے ہیں حمد کے ساتھ۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میں جو باتیں جانتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے وہ تم کو نہیں معلوم ہے۔ ما لا تعلمون، تم نہیں جانتے اس کو۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اور اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام، کلہا بہت ساری چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے، اسماء نام سکھا دیے، ثم عرضهم، پھر اللہ نے پیش کیا آدم علیہ السلام کو، آدم علیہ السلام کے سامنے، پھر سامنے کیا ان سب چیزوں کو، علی الملائکتی، جن چیزوں کے نام اللہ نے سکھائے تھے آدم علیہ السلام کو، وہ ساری چیزیں آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کی فرشتوں کے روبرو۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، پھر فرمایا کہ بتاؤ مجھ کو ان سب چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وہ ساری چیزوں کے نام جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے تھے فرشتوں کے روبرو پیش کیا، اور فرمایا فرشتوں سے کہ تم ان سب چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو۔ قالوا، تو فرشتے کہنے لگے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، تیری ذات پاک ہے اللہ، لا علم لنا، ہم کو تو اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے سکھا دیا، الا ما علمتنا، جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جانتے ہم۔ انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی جاننے والا ہے اصل بات کو، الحکیم، اور تو ہی حکمت والا ہے۔ بے شک جاننے والا تو ہے، حکمت والا تو ہے، ہمیں کوئی علم نہیں ہے اس بات کا، ان سب چیزوں کا۔ قال یا آدم، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، انبئہم باسمائہم، تم بتاؤ ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام تم بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، پھر جب آدم علیہ السلام نے بتا دیا ان سب چیزوں کا نام، قال الم اقل لکم، تو اللہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کے بارے میں۔
آسمانوں اور زمین کی جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں، جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں، وہ سب میں جانتا ہوں۔ وہ اعلم، اور میں ہی جانتا ہوں، ما تبدون، جو تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو تم چھپاتے ہو۔ تم جو بات چھپاتے ہو اپنے دل میں، وہ بھی مجھے علم ہے، اور جو تم ظاہر کر رہے ہو میرے سامنے، وہ بھی مجھے علم ہے۔ دراصل بات یہ تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، یہ کہا تھا کہ اللہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو زمین میں خون ریزی کرے گی، جا کے ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو فساد برپا کرے گی زمین میں، ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہے کیا اللہ؟ تو اللہ نے فرمایا مجھے عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز میں جان رہا ہوں، جو مجھے کرنا ہے، تم اس میں روک ٹوک مت کرو مجھے کہ یہ کیوں پیدا کر رہے ہو، یہ تو ایسا کرے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارادہ کیا، جو منشا خداوندی تھا، وہ انسان کو پیدا کرنا تھا۔ دیکھو دراصل سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا نور سے، اس کے بعد اللہ نے پیدا کیا جنوں کو آگ سے۔ یہ دو مخلوق تو تھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کو آگے اور نسلوں کو بڑھانا تھا، اور مخلوق کو بڑھانا تھا، اور پھر اللہ نے ارادہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر دیا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا اور کہا کہ جاؤ مٹی لے کر آؤ۔ جبرائیل علیہ السلام روئے زمین پر آئے، مٹی لینے لگے، اور اللہ نے فرمایا تھا مختلف خطوں پر سے مٹی لے کر آنا، لیکن زمین جو ہے تو رونے لگی، کہنے لگی میں میرا حصہ نہیں دوں گی، میں اپنا حصہ تمہیں نہیں دوں گی، لینے نہیں دوں گی۔ تو اس کا رونا دھونا دیکھ کے جبرائیل واپس چلے گئے۔ پھر حضرت میکائیل کو بھیجا کہ جاؤ تم لے کر آؤ۔ میکائیل علیہ السلام بھی آئے، اور وہ ویسے ہی بولنے لگی جیسے جبرائیل علیہ السلام کو کہی کہ نہیں میں نہیں لینے دوں گی اپنا حصہ، اپنا جز میں تم کو نہیں دوں گی۔ وہ بھی چلے گئے۔ پھر تیسرے نمبر پر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ تم لے کر آؤ، وہ بھی نہیں لا سکے، وہ بھی واپس چلے گئے۔ چوتھی مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اسرائیل یہ میرا حکم ہے کہ جاؤ زمین سے مٹی لے کر آؤ، مختلف خطوں پر سے تھوڑی تھوڑی مٹی لے کر آؤ۔ اسرائیل آئے اور لے گئے، مٹی لیے مختلف حصوں سے اور لے کے چلے گئے۔ وہ نہیں دیکھے زمین، ان کے جب وہ آئے تو وہ زمین جب بھی روئی، واویلا مچائی کہ نہیں میں اپنے عضو کا حصہ دوں گی نہیں تمہیں، لیکن وہ لے کے زبردستی چھین کے لے کے چلے گئے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اسرائیل یہ تینوں تو واپس آئے تھے، تم کیسے لے کر آ گئے مٹی؟ تو اسرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، اے اللہ جب آپ نے یہ جملہ کہا کہ یہ میرا حکم ہے اور تمہیں مٹی لانا ہے، یہ تینوں واپس آ گئے، تو بس صرف میرے ذہن میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے یہ کام کرنا ہے۔ اور میں گیا، میں نہیں دیکھا اس کے رونے دھونے کو، کچھ بھی نہیں، بس میرے دماغ میں صرف یہ بات چل رہی تھی کہ مجھے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں زبردستی لے کر چلا آیا۔ جب مٹی لے کر آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اسرائیل جس مٹی کو تم لے کر آئے ہو، جو چیز میں بنانے جا رہا ہوں، جو انسان کی تخلیق میں کروں گا، اب جب وہ انسان زندہ ہو جائے گا، اس میں روح جان ڈال دی جائے گی، اس کے بعد جب اس کی موت کا وقت مقرر جو کروں گا تو اس کی روح کو نکالنے کا کام تمہارے ذمہ ہوگا، کیونکہ جو چیز تم لا سکے
تو وہ چیز کے اندر سے تم روح جو ڈالی جائے گی اس چیز کو بھی تم نکال سکتے ہو۔ یہ تینوں رحم کھا کر واپس آ گئے، لیکن تم رحم نہیں کیے۔ تو انسان جب زندہ ہو جائے گا اور پھر اس کی موت کا وقت آئے گا، تو جب سب روئے دھوئیں گے تو روح نکالنا مشکل ہو جائے گا۔ تو جس کے اندر رحم کا مادہ ہوگا وہ روح نہیں نکال سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب تم یہ کام پر مقرر کر دیے جاؤ گے کہ تمہیں ان سب مخلوق کی روح نکالنا ہوگی۔ ہر جاندار، ہر ذی روح، جو بھی مخلوق پیدا کروں گا میں، ان کی روح تمہیں نکالنا ہے۔ تو یہ کام حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا گیا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے مٹی کا گارا بنایا اور اس مٹی کو چھوڑ دیا پانی ڈال کے۔ اتنا چھوڑا کہ وہ مٹی سڑنے لگی، اور سڑ کر کھنکھناتی ہوئی جب وہ مٹی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا پتلا بنایا، اور پتلا بھی بنایا تو بنا کے چھوڑ دیا، جان نہیں ڈالی، بنا کے چھوڑ دیا۔ جب پتلا بنا کے چھوڑ دیا تو فرشتے جو آسمان میں رہتے ہیں وہ آتے جاتے اس پتلے کو دیکھ رہے ہیں اور چیمی گوئی کر رہے ہیں کہ کیا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اس کو بنانے کا، اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، یہ جو مٹی کا پتلا بنا دیے ہیں اس سے اللہ کا منشا کیا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، کیا ہم اللہ کی عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت رات دن کرتے ہیں۔ غرض ان لوگوں کی آپس میں جو چیمی گوئیاں ہو رہی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، سن رہے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کو پھونکا تو وہ زندہ ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر ان کو لباس پہنایا گیا۔ لباس پہنانے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ ساری چیزوں کے نام جو زمین سے ملتی جلتی ہے، جو زمین کی نباتات سے کھانے پینے کی چیزیں، جو انسان کو برتنے کی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں کچھ نام اللہ نے سکھا دیے تھے، کیونکہ مٹی سے بنا ہوا انسان مٹی کے بارے میں ہی جانکاری رکھے گا، اور جس کی تخلیق مٹی سے نہیں ہوئی تو وہ اس کے بارے میں جانکاری نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مٹی کے بنے ہوئے انسان کو مٹی کی ساری چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فرشتوں سے سب کا آمنا سامنا کیا اور فرمایا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ جو مخلوق میں پیدا کر رہا ہوں یہ فسادی ہے، یہ فساد برپا کرے گی، یہ خون ریزی کرے گی دنیا میں جانے کے بعد، تو بتاؤ